کی سیرت و کردار اور ان کی نورانی سیرت سے خیرات لے کر اپنی زندگی کو سنوارنے کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، جس کا عنوان ہم نے تعلیمات اہل بیت رکھا ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم حضرت سیدنا امام علی وقار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمند حضرت سیدنا امام زین العابدین سید سجاد رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار سے کچھ نور کی خیرات لینے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت سیدنا امام علی وقار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں اللہ پاک نے جو بیٹے عطا فرمائے، آپ نے اپنے بیٹوں کا نام اپنے بابا جان حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نام پر علی رکھا۔ کیا نام رکھا؟ علی رکھا۔ آپ کا ایک بیٹا پیدا ہوا، آپ نے اس کا نام علی رکھا، پھر بیٹا پیدا ہوا اس کا نام علی رکھا، پھر بیٹا پیدا ہوا اس کا نام علی رکھا۔ پہلے بیٹے کو علماء فرماتے ہیں علی اکبر کہتے ہیں، دوسرے کو علی اوسط کہتے ہیں، تیسرے کو علی اصغر کہتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو اصل نام ہے وہ علی ہے۔ کیا نام ہے؟ علی ہے۔ آپ علی اوسط ہیں، اور آپ کے بہت سارے القابات علماء نے ذکر فرمائے ہیں۔ آپ کی ولادت کے حوالے سے علماء کے مختلف اقوال ہیں، جن میں ایک قول یہ بیان کیا گیا کہ آپ 38 ہجری کو مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے۔ 38 ہجری کو آپ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے۔ مولا کائنات کی شہادت 40 ہجری میں ہے، حضرت امام حسن کی شہادت 50 ہجری میں ہے، اور حضرت امام حسین کی شہادت 61 ہجری میں ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو 2 سال آپ آغوش ولایت میں حضرت مولا کائنات کی آغوش رحمت و رحمت میں آپ نے پرورش پائی، حضرت امام زین العابدین نے، اور 10 سال آپ کو اپنے تایا جان حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفقت و محبت نصیب ہوئی۔ اور باقی جو زندگی کے سال ہیں، اگر 38 سے لے کر آپ وہاں تک جائیں تو تقریباً 23 سال بنتے ہیں جو آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفقت و محبتوں کو پایا، اور وہ علوم نبوت جو مولا کائنات کے سینے میں منتقل ہوئے، امام حسن کے اور امام حسین کے سینہ پاک میں منتقل ہوئے، اللہ کریم نے ان علوم کا فیض حضرت سید سجاد امام زین العابدین کو عطا فرمایا۔ اب حضرت سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو زین العابدین کیوں کہتے ہیں، سجاد کیوں کہتے ہیں، اور آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے اور آپ کی سیرت و کردار کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی بڑی پیاری بات علماء نے ذکر فرمائی ہے کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں جس کا مضمون علماء نے یہ بیان فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کنت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن میں حضور کے قرب میں تھا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ صحابہ جنہیں حضور کی صحبت نصیب ہوئی۔ یعنی آپ دیکھیں اگر آج ہم 14 صدیوں سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی فرمان سنیں اور اس فرمان کی لذت ہم محسوس کرتے ہیں، ان صحابہ کی کیا عظمت و شان ہوگی جو چہرہ مصطفیٰ کو تکتے بھی تھے، حضور کی باتیں سنتے بھی تھے۔ وہ فرماتے ہیں میں بارگاہ رسالت میں حاضر تھا، فدخل علیہ حسین بن علی، فرماتے ہیں کہ اتنی دیر میں حضرت امام علی وقار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پکڑا، فقبلہ، حضور نے انہیں چوما، امام حسین کو حضور نے چوما اور اپنے پہلو میں انہیں بٹھایا، اور بٹھا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میری طرف اشارہ فرمایا، فرمایا یولد لابن ھذا ابن، فرمایا جابر میرے اس بیٹے حسین کا ایک بیٹا ہوگا، یقال لہ علی، اس کو علی کہا جائے گا۔ کیا نام ہوگا ان کا؟ نام علی ہوگا۔ اور ان کی شان کیا ہوگی؟ اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کے عرش اٹھانے والوں میں سے ایک ندا کرے گا کہ سید العابدین کھڑے ہو جائیں، تو آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے یہ ندا آئے گی میدان محشر میں کہ عابدوں کے سردار کھڑے ہو جائے، تو آقا دو جہاں نے فرمایا میرے اس حسین کا بیٹا علی اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا۔ یہ مقام ہے سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور آقا دو جہاں نے پہلے ان کی ولادت سے پہلے یہ خبر ارشاد فرما دی کہ اللہ میرے بیٹے حسین کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ یہاں پر یہ بات ہمارے ذہنوں میں آ جانی چاہیے کہ
جیسا کہ الحمدللہ اس منبر سے میں کئی بار اس بات کا آپ کے سامنے اظہار کر چکا ہوں کہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی عقائد و نظریات ہیں وہ قرآن و سنت کے مطابق ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے غیب کی خبریں عطا فرمائی ہیں، آنے والے حالات سے اللہ نے باخبر کیا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اب دیکھیں آقا حسین چھوٹے ہیں، حضور انہیں چوم رہے ہیں، اب حضرت امام حسین کی شادی ہوگی، شادی کے بعد بیٹے ہوں گے، یہ ساری باتیں حضور نے بیان فرمائی ہیں، تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رب کائنات نے اپنے حبیب کو کیسی عظیم نگاہ نبوت عطا فرمائی ہے اور کیسا عظیم علم عطا فرمایا ہے کہ ابھی آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں ہیں، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اور جس کا نام علی ہوگا۔ کیا نام ہوگا؟ علی ہوگا۔ اور پھر اس کی شان کو بیان فرمایا کہ اس کا مقام کیا ہوگا رب کی بارگاہ میں، کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو انہیں مرادی ندا کرنے والا پکارے گا تو علی کہہ کے نہیں پکارے گا بلکہ سید العابدین کہہ کے پکارے گا۔ کیا؟ سید العابدین کہہ کے پکارے گا۔ تو میرے پیارے اور محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، حضرت سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و حکمت کے حوالے سے، زہد و تقوی کے حوالے سے، صبر و قناعت کے حوالے سے، شکر و اثار کے حوالے سے، عفو و درگزر کے حوالے سے، اور اگر آپ یوں سمجھیں، علماء نے ایک بڑی پیاری بات فرمایا اگر امام حسن کا جلال دیکھنا ہو تو وہ بھی سید سجاد میں، حضرت امام حسین کا جلال دیکھنا ہو وہ بھی سید سجاد میں نظر آتا ہے، اگر امام حسن کا جمال دیکھنا ہو تو وہ بھی سید سجاد میں نظر آتا ہے۔ اور اس کی جھلک آپ دیکھیں، کیونکہ وقت ہمارے پاس تھوڑا ہوتا ہے جمعے میں، اس حوالے سے آپ جو حضرت سید سجاد امام زین العابدین کے وہ خطبات ہیں جو دربار یزید میں اور شام میں آپ نے دیے، ان خطبات کی جلالت کو اگر آپ دیکھیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ آپ حضرت امام حسین کی جلالت کے وارث ہیں، اور پھر آپ کی جو نرمی اور آپ کی رحمت و رحمت اور آپ کی شفقت اور آپ کا جو اشار کرنا ہے اور لوگوں سے درگزر کرنا ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو حضرت امام حسن کا جمال اس میں نظر آئے گا۔ تو میرے پیارے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، حضرت سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو سجاد کہا جاتا ہے۔ سجاد جیسے ایک لفظ ہوتا ہے ساجد، کیا ہوتا ہے؟ ساجد۔ ایک ہوتا ہے سجاد، ساجد کہتے ہیں سجدہ کرنے والے کو، اور سجاد کہتے ہیں جو بہت زیادہ سجدہ کرنے والے ہو۔ کیا؟ بہت زیادہ سجدہ کرنے والے ہو۔ اس حوالے سے علماء نے بیان فرمایا کہ حضرت امام زین العابدین کو سجاد کیوں کہا جاتا ہے، تو فرمایا سجاد اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کثرت سے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے تھے۔ کیا کرنے والے تھے؟ سجدہ کرنے والے تھے۔ اور آپ کے سجدوں کا عالم کیا ہے؟ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے علماء نے بیان فرمایا، آپ فرماتے ہیں میرے ابا جان حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں خدا کی کوئی نعمت ملتی تو سجدہ شکر ادا کرتے۔ کیا؟ سجدہ ادا کرتے۔ اور جب آپ کو کوئی خوشی نصیب ہوتی تب آپ سجدہ کرتے۔ اور اگلی بڑی پیاری بات ہے، فرمایا جب دو بندوں میں صلح کرا دیتے تب بھی رب کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ ادا کرتے۔ یعنی آپ کی زندگی میں لمحہ لمحہ سجدوں کی جو ہے وہ ایک بہار ہے کہ حضرت سید سجاد جب بھی کوئی نعمت نصیب ہوتی تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے۔ اور یہ بہت بڑا اللہ کی نعمتوں کا شکر کا ایک ذریعہ ہے کہ جب کوئی نعمت ملے تو بندہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائے، کیونکہ یہ اس بات کا اقرار ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ میری اپنی محنت، میری ذہانت، میری فطانت اور میری اپنی محنت کا ثمرہ نہیں ہے، یا اللہ یہ محض تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے عطا فرما دیا ہے۔ اور یہی انسانیت کا کمال ہے اور یہی انسانیت کی معراج ہے۔ بندے کی معراج کیا ہے کہ سارا دن خود کام کر کے آئے، سارا دن خود محنت مزدوری کر لے، لیکن جب کھانا رات کو کھانے لگے لقمہ حلق سے اترے تو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے عطا فرمایا ہے۔ یہ نہ کہہ کہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، میں نے اپنے علم کے زور پہ کمایا، میں نے اپنی ذہانت کے زور پہ کمایا، نہیں۔ کمال بندگی کیا ہے؟ کمال معراج انسانیت کیا ہے؟ انسان کی معراج اسی میں ہے کہ وہ جتنے بھی اعلیٰ منزل پہ پہنچ جائے، رتبے پہ پہنچ جائے، لیکن اس کا سر ہمیشہ رب کی بارگاہ میں جھکا رہنا چاہیے۔ یہی بندگی کا کمال ہے۔ تو حضرت سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی زندگی میں یہ ہم کو بات ملتی ہے کہ آپ اکثر سجدہ فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک بات علماء نے یہ بھی بیان فرمائی، حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سید سجاد کی زندگی میں ایسے بھی ایام، آپ کی زندگی کے اکثر ایام ایسے ہیں کہ آپ دن رات میں 1000 نفل ادا فرماتے۔ کتنے؟
1000 نفل آپ ادا فرماتے دن رات میں. اب ہم اندازہ لگائیں ہم سے تو فرض نماز نہیں پڑھی جاتی، اور پھر کچھ ایسے بھی ہیں جدت پسند اور آزاد خیال لوگ ہیں جڑے کہتے ہیں بس صرف فرض پڑھ لو، سنتا نفل پڑھنے کی کوئی نہیں ضرورت، سنتا بڑا نفل پڑھنے کی ضرورت ہے کوئی نہیں. یہ میرے بھائیوں دوستوں بزرگ، اب آپ بزرگ تشریف فرما ہیں، دیکھیں جیسے جیسے ہم دین کو اس حوالے سے تھوڑا تھوڑا کرتے جائیں گے نا تو ہمارے گھروں سے برکت اٹھتی جائے گی، نورانیت اور روحانیت اٹھتی جائے گی. اب دیکھیں پہلے لوگ اب عشاء کی 17 رکعتیں پڑھتے تھے، کتنی پڑھتے تھے؟ اب کم کر کے بعض تو صرف فرض پڑھتے ہیں یا وتر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تھوڑا اور کوشش کر لیں تو 2 سنتیں بھی ساتھ پڑھ لیں، نفل تو پڑھنے کا تصور ہی نہیں ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جن میں سنتیں موقدہ پڑھنے کا بھی ذہن کوئی نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں صرف فرض پڑھ لو، ٹھیک ہے، بس اللہ کی طرف سے فرض ہے، فرض ادا ہو گئے تو بس ٹھیک ہے. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو کیا حضور کی زندگی میں صرف نماز کے حوالے سے فرض بھی ہیں کہ ساتھ حضور نے سنتیں بھی ادا کی ہیں، حضور نے نوافل بھی ادا کیے ہیں؟ تو سید سجاد کی زندگی سے یہ ہمیں درس لینا چاہیے کہ اگر ہم دن رات میں 1000 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اللہ کی شکر میں جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کے لیے کم از کم دن رات میں 2 نفل تو ایسے پڑھے نا کہ جس میں ہماری زندگی کا شکرانہ ادا ہو جائے کہ یا اللہ ہم تیرے شکر گزار بندے ہیں. اسی حوالے سے ایک اور آپ کی بات، آپ کا قول میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں. آپ فرماتے ہیں عبادت کرنے والوں کی لوگوں کی 3 طرح کی اقسام ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ عبادت کرنے والوں کی 3 قسمیں. بعض لوگ ہیں جو جہنم سے ڈر کے عبادت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جہنم سے ڈر کے عبادت کرتے ہیں. بعض لوگ ہیں جو جنت کی طلب میں عبادت کرتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو رب کے حکم پر اور اس کی نعمتوں کے شکر پر عبادت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا جو جہنم سے ڈر کے عبادت کرتے ہیں یہ غلاموں کی عبادت ہے، جو جنت کی طلب میں کرتے ہیں یہ تاجروں کی عبادت ہے، اور جو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اور اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں یہی حقیقت میں اللہ کے آزاد بندوں کی عبادت ہے، اللہ کے آزاد بندوں کی عبادت ہے. تو بہرکیف عبادت ہے، وہ اللہ کے عذاب سے ڈر کے بندہ کر لے تب بھی عبادت ہی ہے، جنت کی طلب میں کر لے تب بھی عبادت ہے. لیکن عبادت کا کمال یہ ہے کہ نہ جہنم کا ڈر ہو نہ جنت کی طلب ہو، نماز کس کے لیے ہو؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. یہ ایک صوفیانہ بات ہے، اور اس حوالے سے تصوف کا اعلیٰ معیار یہ ہے کہ کوئی بھی عمل کسی غرض سے نہ کیا جائے، صرف محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. کس کے لیے کیا جائے؟ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. تو میرے پیارے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، حضرت سیدنا امام زین العابدین کا مطلب ہوتا ہے عابدوں کی خوبصورتی، عبادت گزاروں کی زینت. اب آپ اندازہ لگائیں یہ وہ دور ہے جو صحابہ کا دور ہے اور تابعین کا دور ہے. کیا ہے؟ تابعین کا دور ہے. اگر کوئی عام بندہ کسی کو کہ یار بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا عبادت گزار ہے، یہ کہنا بھی اپنی جگہ پر بڑا معنی رکھتا ہے. لیکن جب سارے عابد مل کے کہیں، عبادت گزار کہیں کہ بندہ زین العابدین ہے، اس کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا. اب آپ دیکھیں حضرت سیدنا سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تابعی بزرگ ہیں، اور ان کے بارے میں بعض علماء نے فرمایا انہیں سید التابعین کہتے ہیں. یعنی تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابہ کو دیکھا ہو اور صحابہ کی زیارت کی، ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد ایمان پہ خاتمہ ہوا اور آقا کی شریعت اور سنت کے مطابق عمل کرتے رہے، وہ تابعین ہوتے ہیں. آپ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے. حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ سے ایک شخص نے کہا میں نے فلاں بندے کو دیکھا، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے. آپ نے فرمایا ارأیت علی ابن الحسین، کیا تو نے حسین ابن علی کے بیٹے حضرت سیدنا سجاد زین العابدین کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے دیکھا نہیں. فرمایا اگر تو زین العابدین کو دیکھ لیتا تو پھر تو یہ نہ کہتا کہ فلاں بڑا عبادت گزار ہے یا فلاں بڑا متقی اور پرہیزگار ہے. فرمایا میں نے امام زین العابدین سے پڑھ کر کسی کو پرہیزگاری میں نہیں دیکھا ہے. میرے پیارے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، حضرت سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار کے حوالے سے ایک بڑی پیاری بات علماء نے ذکر فرمائی، خوف خدا. اب دیکھیں یہ وہ ہستیاں ہیں، جیسے میں نے آپ کے سامنے شروع سے روایت عرض کی حضرت جابر کے حوالے سے کہ قیامت کے دن انہیں سید العابدین کہہ کے پکارا جائے گا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا کتنا ڈر اور خوف ہوتا تھا، خشیت کتنی ہوتی تھی. اور یہی ایمان کا معیار ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایک معنی علماء نے ایمان کا اور اس کی علامت یہ بیان فرمائی، الایمان بین الخوف والرجاء، یعنی ڈر بھی ہو اور اللہ سے امید بھی ہو، اس کو کہتے ہیں ایمان. اس درمیانی کیفیت میں بندہ جب رہتا ہے نا تو وہ صراط مستقیم پہ رہتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کا ڈر بھی ہو اور اللہ کی رحمتوں کی امید بھی ہو.
इस नहज पे जब बंदा चलता है तो फिर कामयाबी नसीब होती है। हजरत सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से आता है कि आप जब वुजू फरमाते ना, वुजू करने के बाद नमाज के लिए आते तो आपका रंग जर्द हो जाता, जिस्म कपकपाने लगता। घर वाले कहते आपको क्या हो गया, आपने वुजू किया और नमाज के लिए तैयारी की और आपका चेहरा भी सर्द हो गया और जिस्म भी कपकपा रहा है। सैयद सज्जाद क्या जवाब इरशाद फरमाते तुम्हें नहीं पता कि मैं किस अजीम रब की बारगाह में खड़ा हो रहा हूं, यानी मैं अल्लाह अकबर, मैं उस करीम रब की बारगाह में खड़ा हो रहा हूं। यानी अल्लाह की बारगाह में खड़े होने का जलाल ये था कि आपका चेहरा भी जर्द हो जाता, आपका जिस्म भी कपकपाता। और एक रिवायत उलमा ने जिक्र फरमाई है, आप एक मरतबा हज पे तशरीफ लाए, एहराम बांधा तो आप लब्बैक नहीं कह रहे थे। कुछ लोग हाजिर में कहा इमाम आप लब्बैक क्यों नहीं कहते, अल्लाहु अकबर, क्या बात की सैयद सज्जाद ने फरमाया मैं डरता हूं कि मैं कहूं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, उधर से सदाए ला लब्बैक, मैं कहूं कि या अल्लाह मैं हाजिर हूं, उधर से निदाए तेरी हाजिरी कबूल कोई नहीं है। आप ये खौफ है रब की बारगाह का। और उलमा कहते हैं फिर आपसे कहा गया तो यहाँ तो लब्बैक कहना, तलबिया कहना लाजमी है, तो आपने तलबिया कहा और यूं ही आपने कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, उसी वक्त बेहोश होकर आप जमीन पे तशरीफ ले आए। मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह की बारगाह में ये खौफ है, बंदगी का ये आलम है। और इस हवाले से एक बड़ी प्यारी बात उलमा ने जिक्र फरमाई, हजरत इमाम ताऊस रहमतुल्लाह अलैहि ताला बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, वो फरमाते मैंने एक देखा हजर अस्वद के पास सैयद सज्जाद सजदे में सर रख कर अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा कर रहे थे और क्या कहते अल्लाहुम्मा उबैदुका बिफिनाइका व मिस्कीनुका बिफिनाइका व साइलुका बिफिनाइका व फकीरुका बिफिनाइका। अब इसका मतलब क्या है, कहा या अल्लाह तेरा छोटा सा बंदा, क्या अब्द होता है, एक अब्दु का एक उबैदु का, कहा उबैदु का तेरा अदना सा बंदा, तेरा छोटा सा बंदा या अल्लाह तेरी बारगाह में हाजिर है, तेरी बारगाह में हाजिर है। क्योंकि आका की हदीस ज़िमन में समाअत फरमाया मन तवादा लिल्लाह रफ़अहुल्लाह औ कमा क़ाल अल-इस्लाम, फरमाया जो अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है रब्बे कायनात उसे रिफ़अत और बुलंदी अता फरमाता है। और सैयद सज्जाद सजदे में सर झुका हुआ है। इमाम ताऊस कहते हैं मैंने कान लगाए तो यही सदा आ रही थी, या अल्लाह तेरा छोटा सा बंदा तेरी बारगाह में हाजिर है, मिस्कीनु का बिफिनाइका, या अल्लाह तेरा मिस्कीन बंदा, तेरा आजिज बंदा तेरी बारगाह में हाजिर है, वसाइलु का, या अल्लाह तेरा मंगता तेरी बारगाह में हाजिर हो गया, व फकीरु का, या अल्लाह तेरे दर का फकीर तेरी बारगाह में आ गया। ये अल्फाज आप कह रहे थे, अल्लाह की बारगाह में मुनाजात कर रहे थे। अब यहाँ पर एक बात ये भी समझ लें, मुश्किलों को मुसीबतों को दूर करने का अजीम वजीफा इमाम ताऊस ने अता फरमाया। आप फरमाते जब से मैंने सैयद सज्जाद से ये अल्फाज सुने, मुझ पर जिंदगी में जब कभी भी मुश्किल और परेशानी आई, मैंने इन अल्फाज को पढ़ा, रब ने मेरी सारी मुश्किलों को आसान फरमा, मेरी मुश्किलों को आसान फरमा दिया। और फिर प्यारे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हजरत सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से आता आप फरमाते हैं कि इसमें आज़म किसे कहते हैं, इसमें आज़म। और उलमा फरमाते हैं जब बंदा इसमें आज़म के साथ दुआ करता है ना, रब की बारगाह में दुआ कबूल होती है। और उस हवाले से उलमा के मुख्तलिफ अक़वाल हैं कि इसमें आज़म कौन से अल्फाज हैं। तो हजरत सैयद सज्जाद से जो मनकूल बात आई, आप फरमाते हैं अल्लाहु 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 ला अल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। फरमाया ये अल्फाज अल्लाह के अर्श पे लिखे हुए मैंने देखे कि वहां पर ये इसे लिखा गया कि ये इसमें आज़म है। क्या है, ये इसमें आज़म है। तो मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हमें इस हवाले से आपकी इबादत का ज़ौक़ जो है उसको मैंने आपके सामने रखा, खौफ़े खुदा को आपके सामने रखा। और हमें चाहिए कि उनकी सीरत और किरदार से नूर की इस तरह खैरात लें कि हमारी जिंदगियों में बंदगी का नूर आना चाहिए। आप देखें ना, हम नमाज़ें भी पढ़ते हैं, तिलावत भी करते हैं, जिक्र भी करते हैं, दुरूद भी पढ़ते हैं, इस्तिग़फ़ार भी करते हैं, फिर भी रूहानियत कोई नहीं। उसकी एक वजह तो ये उलमा ने बयान फरमाई कि जब तक बंदा गुनाहों को तर्क न करे ना, उस वक्त तक नेकियों का नूर नसीब नहीं होता। यानी नेकी तो हो रही है, साथ साथ गुनाह भी हो रहे हैं। अगर हम चाहते हैं, देखिए ना एसी चलता है ना, घर में आप एसी चलाते हैं तो क्या दरवाजे खोल खिड़कियां खोल के चलाते हैं? नहीं, पहले दरवाजे खिड़कियां बंद करते हैं फिर एसी चलता है। अगर हम कूलिंग चाहते हैं तो क्या करते हैं, खिड़कियां बंद कर दिए, दरवाजा बंद कर दिया, फिर हमें ठंडक नसीब होती है। अगर दरवाजे भी खुले रहे, खिड़कियां भी खुली रही, एसी भी चलता रहे, तो फिर फायदा कमा हक्कु नसीब नहीं होता। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगियों में नेकियों का नूर आए, तो फिर गुनाहों के दरवाजों को बंद करना पड़ेगा, गुनाहों के दरवाजों को बंद कर दें। और हजरत सैयद सज्जाद का एक बड़ा प्यारा फरमान, फरमाया अल्लाह हर मोमिन से प्यार करता है, अल्लाह
ہر مومن سے اللہ پیار فرماتا ہے، لیکن فرماتے ہیں سب سے زیادہ اللہ اس مومن بندے سے پیار کرتا ہے جس سے گناہ سرزد ہو جائے اور وہ فوراً اپنے رب کی بارگاہ میں آ کے سچی توبہ کر لے۔ کیا کر لے؟ سچی توبہ کر لے، کیونکہ قرآن میں خالق نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ جو ہے وہ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت فرماتا ہے، اللہ پاک رہنے والے لوگوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ تو میرے پیارے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، حضرت سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بات اور میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کسی کی غیبت کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ غیبت کر رہا تھا۔ غیبت کسے کہتے ہیں یہ سمجھ لیں، غیبت کہتے ہیں کسی کی برائی کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا۔ کیا؟ کسی کے اندر موجود برائی کو اس کی پیٹھ کے پیچھے جو ہے بیان کرنا، اس کی برائی کے طور پر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں۔ کسی کے اندر کوئی عیب ہے، اس کے عیب کو برائی کی نیت سے بیان کرنا کیا ہے؟ غیبت ہے۔ ایک ہے کسی بندے میں کوئی برائی ہے، آپ اس کو کسی ایسے بندے کو بتا رہے ہیں جو اس کی اصلاح کر سکتا ہے، تو اس کو پھر غیبت نہیں کہیں گے۔ لیکن کسی کے عیب کو برائی کے طور پر کسی کے سامنے بیان کرنا، اسے غیبت کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں تصور کیا ہے، کوئی کسی نے کہا بھیا غیبت نہ کر، میں کیڑا کوڑ مارتا پیا، گل تو سچی کر رہے ہیں بھائی، سچی بات کر رہے ہیں تو تبھی تو غیبت ہے۔ اگر اس میں نہ ہوتا تو یہ کہتے تو یہ تو بہتان ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا؟ بہتان ہو جاتا۔ اب بات جو سننے والی بڑی سمجھنے والی ہے، سید سجاد نے اس کو دیکھا کسی کی غیبت کر رہا ہے، آپ نے فرمایا لا نہ کر۔ کیا؟ غیبت نہ کر، کیونکہ یہ انسان نما کتوں کا سالن ہے۔ کیا ہے؟ غیبت کرنا انسان نما کتوں کا سالن ہے۔ اس کی شرح میں علماء نے بیان فرمایا مطلب یہ ہے کہ جیسے مردار کھانا اور حرام گوشت کھانا یہ کتوں کا طریقہ ہے، انسانوں کا نہیں ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ کسی مومن بھائی کی غیبت کرنا گویا اس کا گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ کیا ہے؟ اس کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ تو جیسے ہم حرام اور مردار گوشت کھانے سے کراہت کرتے ہیں، اسے کھاتے نہیں ہیں، تو ایسے ہمیں چاہیے کہ کسی مسلمان کی غیبت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو میرے پیارے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، حضرت سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان یہ بھی ہے، آپ سے پوچھا کہ کیا اہل سنت کی علامت کیا ہے؟ اہل سنت کی علامت کیا ہے؟ جیسے کہ روایات میں آتا ہے نا کہ قیامت کے، قرآن میں بھی اس کا مضمون ہے، قیامت کے دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ سفید ہوں گے۔ کہا جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ اہل سنت ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ اہل سنت ہوں گے۔ پوچھا پھر اہل سنت کی علامت کیا ہے؟ تو سید سجاد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا قول کتابوں میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کی علامت یہ ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کثرت سے درود پڑھتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ اور پیغام یہ ہے کہ ایک تو اپنی عبادت اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اس عبادت کے نور کو حاصل کرنے کے لیے گناہوں کے دروازے بند کر دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کو اپنی معمولات زندگی میں شامل فرمائیں۔ انشاءاللہ درود کا نور نصیب ہوگا، اور درود پاک کی برکت سے جو عبادت میں کمی کوتاہی کمزوری رہ جائے گی اللہ اس کو اپنے کرم سے دور فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔